آغاز میں آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے پرتشدد احتجاج میں خیبر پختونخوا حکومت کے وسائل کا بھرپور استعمال کیا گیا۔ 1500 شرپسند مفرور اشتہاری مراد سعید کے ماتحت سرگرم تھے جو خود بھی ان کے ہمراہ تھا۔ ترجمان وزارت داخلہ کا کہنا ہے پولیس اور رینجرز نے پرتشدد ہجوم کو منتشر کرنے کے لیے لائیو ایمونیشن کا استعمال نہیں کیا۔ پاک فوج کا پرتشدد ہجوم سے کوئی ٹکراؤ ہوا، نہ ہی وہ تشدد کی روک تھام کے لیے تعینات تھی۔ پی ٹی آئی نے مبینہ ہلاکتیں قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ڈالنے کی مذموم کوشش کی۔ من گھڑت سوشل میڈیا مہم میں پرانے اے آئی کلپس کا استعمال کیا۔ بانی پاکستان تحریک انصاف سے متعلق سوشل میڈیا پر زیر گردش افواہوں کو غلط قرار دے دیا گیا۔ اڈیالہ جیل ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی اڈیالہ جیل میں ہی معمول کے مطابق اپنے سیل میں ہیں، ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے اور ان کی اڈیالہ جیل سے منتقلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے سیل کو تھانہ نیو ٹاؤن کا حصہ قرار دیا گیا ہے۔ وہ 2 دسمبر تک تھانہ نیو ٹاؤن پولیس کی تحویل میں جسمانی ریمانڈ پر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی 28 ستمبر کے احتجاج کے مقدمے میں پولیس نے گرفتاری ڈالی ہے۔ جیل اسپتال کے ڈاکٹرز روزانہ ان کا طبی معائنہ کرتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کا بلڈ پریشر اور شوگر لیول نارمل ہے۔ وہ روزانہ 2 بار ورزش کرتے ہیں اور جیل مینول کے مطابق انہیں تمام سہولتیں دستیاب ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کی صحت اور کھانے کا خاص خیال رکھا جاتا ہے اور سیکیورٹی کے لیے عملہ ہر وقت تعینات رہتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ اعلامیے میں کیا کہا گیا ہے بتائیں گے عبدالقادر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آگاہ کیجیے عبدالقادر۔ طور پر بانی چیئرمین کی جو مبینہ طور پر اڈیالہ جیل سے کسی اور مقام پر منتقلی کی افواہیں ہیں، ان سارے معاملات پر یہ اجلاس طلب کیا گیا تھا جس میں بانی پی ٹی آئی کی صحت اور سلامتی سے متعلق زیر گردش خبروں کا جائزہ لیا گیا۔ تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے مطالبہ کیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی تک فوری رسائی کو یقینی بنایا جائے اور کارکنان سے بھی درخواست کی گئی ہے کہ وہ صرف مصدقہ خبروں تک ہی یقین رکھیں۔ ساتھ ہی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وکلاء مسلسل کوشش کر رہے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے، عدالتی احکامات بھی موجود ہیں لیکن ملاقات نہیں کرائی جا رہی، تو انتظامیہ سے اور عدالتی عملے سے یہ درخواست کی گئی ہے کہ وہ بانی پی ٹی آئی تک رسائی میں رکاوٹ نہ بنے۔ آپ کا شکریہ۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کہتے ہیں پاڑا چنار کا معاملہ نفرت کا ہے، لوگوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گرد ہیں، ذمہ داروں کو سزا دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ گورنر فارغ آدمی ہے، اے پی سی بلانے کا اختیار میرے پاس ہے، گورنر کے پاس نہیں۔ پاڑا چنار کا جو ایشو چل رہا ہے کورم کا اس وقت، وہ ایشو ابھی تک کنفیوز ہے۔ وہ ایشو بیسیکلی وہ نفرت کا ایشو ہے۔ ایسے حالات میں جو وہ لوگ ہیں، جب تک ان لوگوں کو ہم ڈکلیئر نہیں کریں گے کہ وہ دہشت گرد، کیونکہ وہ لوگوں کے بچوں کو مار رہے ہیں، فیملیز پہ حملہ کر رہے ہیں، سویلینز کو مار رہے ہیں، میں اب جس کو پنش کروں گا اس کی سفارش کے لیے کوئی نہیں آئے گا، اور اگر آئے گا بھی صحیح تو سفارش نہیں مانی جائے گی۔ ہی ول بی ڈیلٹ ود فورس پراپرلی۔ تو باقی اگر گورنر صاحب کا تو یہ کام ایسے ہے نہیں، وہ ویلا بیٹھا ہوتا ہے تو کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے، کبھی کیا کام اٹھا لیتا ہے۔ اے پی سی اگر بلاؤں گا تو میں بلاؤں گا، اے پی سی بلانے کا اختیار اس کے پاس نہیں ہے۔ اور کوہاٹ میں کورم کے حالات پر گورنر خیبر پختونخوا کی سربراہی میں جرگہ۔ گورنر فیصل کریم کنڈی نے کہا کورم میں جاں بحق افراد کے لواحقین کے درد میں برابر کے شریک ہیں۔ عنایت اور اگزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آگاہ کیجیے عنایت۔ جی، آج گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی نے امن جرگہ بلایا تھا کمشنر ہاؤس کوہاٹ میں۔ وہاں پر وہ ان کے ساتھ مختلف سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے قائدین بھی تھے، صوبائی قائدین بھی تھے۔ تو انہوں نے اپنے خطاب میں جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں افسوس ہے اس کورم کے واقعات پر جس میں قیمتی جانوں کا ضیاع بھی ہوا، لیکن آئندہ کے لیے ایسا کچھ نہیں ہوگا اور انشاءاللہ وفاقی حکومت سمیت صوبائی حکومت بھی اپنی تمام تر کوششیں کرے گی یہاں پر امن لانے کے لیے۔ جی آپ کا شکریہ۔ ایک جماعت جب نکلتی ہے شہروں کا محاصرہ کرتی ہے۔ ایک شخص کا کردار صرف ملک میں افراتفری کے ساتھ جڑا ہے۔ اس شخص کے ساتھ صرف دھرنوں، جلاؤ گھراؤ، فوجی تنصیبات جلانے کی یادیں ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کہتے ہیں ایک صوبے سے کچھ انتشاری اٹھ کر ملک کو مفلوج کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سیاست نہیں بددیانتی ہے۔ غیر ملکی دہشت گردوں کو مسلح کر کے دارالحکومت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ گورنر کے پی کوہاٹ میں جرگے سے خطاب کر رہے ہیں۔ صوبے کی بات ہے، امن کی بات ہے، تو بہت سے نظریاتی اختلاف کے باوجود بھی بہت سی جماعتیں جن کا آپس نظریاتی اختلاف بھی اور شاید ہم کبھی آپس میں میٹنگ بھی نہ کیوں ملے بھی نہ ہوں، ہم نے صوبے کے امن کے لیے، صوبے کی سلامتی کے لیے ہم سب وزیر اعلیٰ اس گئے،
اور آپ نے دیکھا کہ مسئلے کا اکثریتی طریقے سے مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل نکلا. آج بھی یہ اگر کرم کی بات ہے، ڈیرہ اسماعیل خان، ٹانک، لکی، بنو، کوہاٹ، کرک کی بات ہے امن کی، یا مختلف مرج ڈسٹرکٹ کی اگر بات ہے، تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو اکٹھے بیٹھنا پڑے گا. ہم نے جب پہلے اعلان کیا کہ ہم یہاں پر آنا چاہتے ہیں، ہم یہاں پر آئے، اور اسی پہ مرکز کے نمائندے کی حیثیت سے ایک آئینی عہدے کی حیثیت سے میں نے 5 دسمبر کو تمام سیاسی جماعتوں کی مشاورت سے ایک آل پارٹیز کانفرنس بلائی، اور اس کے 2 پوائنٹ ایجنڈے ہیں. ایک کرم اور خیبر پختونخوا میں اور مرج ڈسٹرکٹ میں امن کے حوالے سے، اور دوسرا ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، اس کے حوالے سے. 2 پوائنٹ ایجنڈے پہ انشاءاللہ ہم 5 دسمبر کو ہم آل پارٹیز کانفرنس بھی کر رہے ہیں. تمام سیاسی جماعتوں کو میں نے دعوت دی ہے. میں وزیر اعلیٰ صاحب کو بھی اس پہ دعوت دوں گا، کیونکہ اس میں نہ مجھے کوئی سیاسی فائدہ ہے، کیونکہ صوبے کی جب بات ہے تو ہم سب کو اکٹھا ہونا چاہیے. اور جیسے انہوں نے اکٹھا کیا، انشاءاللہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اکٹھے ہم ہوں، اور صوبے کی عوام کی سلامتی کے لیے، ان کی جان و مال کے تحفظ کے لیے ہم سب کو جو ہے ایک آواز بن کر جو ہے وہ آگے چلنا چاہیے. یہاں پر مختلف ہمارے دوستوں نے باتیں کی اور بہت اچھی باتیں کی. آپ دوستوں نے جو جرگے کیے، آپ نے اس پہ بات چیت کی، یہاں پر سیاسی قائدین نے بھی اپنے مشورے دیے. دیکھیں، سب سے پہلا حل جو ہے وہ مذاکرات ہوتے ہیں. ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں. میں ایک قوم سے تعلق رکھتا ہوں تو میں، اور یا ایک پارٹی سے شاید تعلق رکھوں، تو ضروری نہیں ہے کہ میرے قوم میں اور میری پارٹی میں اچھے لوگ بھی ہوں گے اور ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو نہیں چاہتے ہوں گے کہ چیزیں ٹھیک ہوں. لہٰذا ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا پڑے گا، چاہے یہاں پر اہل سنت کا ہمارا بھائی یا بہن یا بچہ شہید ہوتا ہے یا اہل تشیع کا ہوتا ہے، دونوں ہمارے لیے برابر ہیں. ہمیں کوئی اس پہ وہ نہیں ہے کہ یہ اہل سنت کا ہو گیا اور اہل تشیع کا نہیں ہوا اور برابر کر دیں. ہمارے لیے دونوں اس وقت کرم میں جو مثال لوگ دیتے تھے کہ اہل تشیع اور اہل سنت کی مثال دیتے کہ آپ اس طریقے سے رہیں، کیونکہ جب میں چھوٹا تھا اور ڈی خان میں شیعہ سنی کے ایک زمانے میں فساد ہوتا تھا تو لوگ ہمیں کرم کی مثالیں دیتے تھے. اور اس کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ ہمارا صوبہ خوش قسمتی سے یا بدقسمتی ایسے خطے میں پڑا ہے کہ جہاں پر ہمیشہ کچھ عرصے بعد سپرتی ہیں، زور بازو آزماتی ہیں، اور اس کے بعد جب جاتی ہیں تو ان کا جو پیچھے جو اسلحہ، جو بارود، جو چیزیں چھوڑ کے جاتی ہیں وہ پھر ہمارے اوپر استعمال ہوتا ہے. ہمارے ملک دشمن عناصر بھی اس میں استعمال ہوتے ہیں. لیکن میں یہ نہیں مانتا کہ یہ یہاں پر جو ہے صرف میرا اپنا ذاتی وہ ہے، میں غلط ہوں. کبھی بھی کوئی مسلمان یا کوئی بھی شیعہ یا سنی یہ نہیں کرے گا کسی کا سر قلم کرے گا. جے شاہ نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے نئے چیئرمین کا عہدہ سنبھال لیا ہے. جے شاہ کے لیے پہلا بڑا چیلنج چیمپئنز ٹرافی کا مسئلہ حل کرنا ہوگا. موبائل ڈیٹا کی سست روی نے صارفین کو پریشان کر دیا. ملک کے مختلف شہروں میں انٹرنیٹ کی رفتار متاثر ہونے سے مشکلات کا سامنا ہے. کراچی، لاہور اور پشاور کے مختلف علاقوں میں انٹرنیٹ کی رفتار شدید متاثر ہونے کی شکایات سامنے آئی ہیں. صارفین کہتے ہیں کئی علاقوں میں وائی فائی سروس میں بھی خلل آ رہا ہے. براؤزنگ اور ڈاؤن لوڈنگ میں مسائل کا سامنا ہے. انٹرنیٹ سست ہونے سے آن لائن کاروبار متاثر ہو رہا ہے. آن لائن تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، جبکہ واٹس ایپ کے استعمال میں بھی دشواری کا سامنا ہے. پی آئی اے پر یورپ کی پرواز کے لیے پابندی کا خاتمہ. مانچسٹر میں رہنے والے پاکستانی خوش ہو گئے، چاہتے ہیں برطانیہ بھر سے براہ راست پروازیں چلائی جائیں. رکن برطانوی پارلیمنٹ افضل خان مانچسٹر میں پاکستانی قونصل جنرل محمد طارق وزیر اور میئر راچڈل شکیل احمد نے زاہد نور سے خصوصی گفتگو کی ہے. مزید زاہد نور بتائیں گے.
जी बिल्कुल, कौमी एयरलाइन के यूरोप में फ्लाइट ऑपरेशन पर गुज़श्ता 4 साल से पाबंदी थी और अभी हाल ही में यूरोपियन एयर सेफ्टी एजेंसी ने ये पाबंदी हटा दी है। हमारे साथ मौजूद हैं कौंसल ऑफ पाकिस्तान मैनचेस्टर मोहम्मद तारिक वजीर और मेंबर बरतानवी पार्लियामेंट अफजल खान। उनसे बात करते हैं कि वो क्या इस हवाले से कहते हैं। बिल्कुल, माशाल्लाह, सबको मुबारक हो। ये बहुत बड़ा एक स्टेप उठ गया है, बल्कि मैं कहूँगा सबकी मेहनत इसमें शामिल थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द यूके भी इसका ऐलान कर देगा। इस स्टेज पे जो यूरोपियन सेटलमेंट हो चुका है तो इसमें की मदद मिलेगी बरतानिया के अंदर भी, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह थ्रू आउट यूरोप जो फैसिलिटीज़ है वायबल होंगी और ऑपरेशनल होंगी। हमारे साथ मेयर रॉचडेल शकील साहब भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? ये बहुत अच्छी खबर है, खुसूसन जो यूरोप से रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो रही है और इंशाअल्लाह जल्द हम चाहते हैं कि बरतानिया से भी यहाँ रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो। सबसे पहले तो इस फैसले को हम बड़ा जो है ना सराहते हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पहले जो है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस पे काम करना चाहिए। चलो देर आए दुरुस्त आए। जी बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो तमाम अफराद हैं उनका यही कहना था कि एक बड़ा अच्छा इकदाम है और वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ही यूके के अंदर भी ये जो ऑपरेशन है वो बहाल होगा और यूके जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो ये पाबंदी कौमी एयरलाइन से जल्द हटा देगी। जी, अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।